بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حمید علی مدنی آن لائن درس نظامی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس جملے کی نحوی ترکیب اور صرفی تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آیا فصلن۔ یہ فصل جو ہے یہ فاصلہ یفصلو فصلاً، یہ ہے مصدر فعل کے وزن پہ۔ یہ ثلاثی کا مصدر فاصلہ یفصل فصلاً، فاصلہ یفصل فصلاً ثلاثی کا مصدر ہے فعل کے وزن پہ۔ باب ہے ضرب یضرب۔ اب اسے آپ دیکھیں تو یہ سے اقسام میں آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں اسم ہے، شخص میں ثلاثی ہے کیونکہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں فا صاد لام، اور حرف اقسام میں دیکھیں گے تو صحیح ہے، یعنی کہ نہ تو اس میں 2 ہم جنس حروف ہے، نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، تو ہم اسے بولیں گے یہ صحیح ہے، یعنی کہ صرف کی اصطلاح میں ہم نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ اگر یہ اکیلا لکھا ہو، عبارت کے اندر صرف یہ یوں لکھا ہوا ہو تو یہ اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن جب ترکیب کلام میں نہ لکھا ہو، ترکیب کلام میں نہ ہو تو اس وقت مبنی ہوتا ہے۔ جیسے لفظ سعید ہے، ترکیب کلام میں نہیں ہے تو اب یہاں پر یہ زید، یہ فصل، یہ مبنی ہے۔ اور اگر یہ ترکیب کلام میں ہو، یعنی اس کے بعد حرف جار آ جائے تو اب ترکیب کلام میں اب یہ معرب ہوگا، تو یہاں پر یہ معرب ہو کے استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ عنوانات ہے، اس سے پہلے اکثر مبتدا معذوف ہوتا ہے۔ ہاذا مبتدا نکالنے اب یہاں پہ ہاذا، ہا تنبیہ کے لیے، زا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، ہم اسے بنائیں گے مبتدا۔ یہ بن گیا مبتدا، اور یہی مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی خبر چاہیے فصلن، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، فاعل نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے۔ 8 مرفوعات ہیں، 4 میں نے آپ کو گنوا دیے۔ یہ خبر بنے گا لیکن ہے یہ مصدر ہے، اور فی جار ہے، فی یہ مبنی علی سکون ہے، حروف جتنے ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں۔ آگے بیان دیکھیں، یہ نکرہ، آگے سنن یہ بھی نکرہ، اور آگے ضمیر یہ ہے معرفہ۔ ہمارا قاعدہ یاد رکھ لیں کہ پہلا نکرہ ہو، پھر نکرہ، پھر معرفہ ہو تو ترکیب یہاں پہ مرکب اضافی والی ہوتی ہے۔ اسے ہم بنائیں گے مضاف، اور یہ سنن یہ بنے گی مضاف الیہ مضاف، اور آگے ضمیر جو بنے گی یہ مضاف الیہ۔ سنن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بیان کا مضاف الیہ، بیان مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مصدر کے متعلق، کیونکہ جار مجرور فعل کے یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، تو یہاں پہ صرف شبہ فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اور اس میں تبدیل صفت مشبہ مصدر، تو یہ مصدر ہے، اس کے متعلق کر دیں، یہ بن جائے گا اس کا ظرف لو۔ اس کو بنائیں ظرف لو، اور یہ مبتدا یہ بن گیا، جیسے پتہ یہ بنا خبر، اور مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، خبر کو مسند کہتے ہیں۔ یہ مبتدا، یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر
جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا بخبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے. ھذا فصل فی بیان سننھا. اب یہ ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ غائب کی ضمیر ہے تو اسے آپ لٹا دیں الصلاۃ کی طرف، یعنی نماز کی طرف. یہ بھی مؤنث، اس کی طرف اس کو لٹا دیں اس ضمیر کو. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں، پھر آپ مضاف الیہ کا ترجمہ کریں، پھر مضاف کا ترجمہ کریں. اس طریقے سے یہ فصل نماز کی سنتوں کے بیان میں ہے، کیونکہ یہ سنن یہ جمع ہے. سنن فعال کے وزن پہ جمع مکسر ہے، اور یہ جمع کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. تو یہ سنن جو ہے جمع کثرت ہے، جمع کثرت ہے. جمع مکسر جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت 3 سے لے کے 10 افراد تک، اور جمع کثرت جو کہ 11 سے لے کر لا تعداد تک کے لیے آئے اسے جمع کثرت کہتے ہیں. اور یہ جمع قلت تو نہیں ہے، جمع کثرت ہے. یہاں پہ جو ہے نماز کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہے، اور یہاں پہ جو نماز کی سنتیں ہیں وہ 51 ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ جمع کثرت ہے. اچھا، فعال کے وزن پر، فعال کا وزن ہے جمع مکسر کا ہے. ترجمہ پھر دیکھ لیں. یہ فصل نماز کی، مضاف اور مضاف الیہ میں کا عموماً ترجمہ ہوتا ہے. پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ فصل نماز کی سنتوں کے بیان میں ہے. یہ فصل نماز کی سنتوں کے بیان میں ہے. تو یہ آپ کا بن گیا جناب جملہ اسمیہ خبریہ. یہ بنا مبتدا اور یہ آگے اس کی بن گئی خبر. اب فصل کو آپ دیکھیں گے جو ہے نحو کے اندر وجوہ اعراب، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کا جو اعراب ہوتا ہے حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ ہے. یہ حالت رفع ہے ضمہ کے ساتھ. مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ مرفوع ہے، اور جو خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. فی کے بارے میں بتا دیا، یہ حرف ہے، حروف مبنی ہوتے ہیں، اور فی مبنی علی السکون ہے. اب بیان ابھی ہم نحو کے اندر اس کا، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. یہ حالت جری ہے مفرد منصرف صحیح کی. آگے سنن ہے، اور یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کی بھی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری اس کی بھی آتی ہے کسرہ کے ساتھ. تو یہ حالت جری ہے، یہ حالت جری ہے، یہ اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ جار کا مجرور ہے، یہاں پر یہ عامل ہے، اس کا یہ جار بھی ہے اور یہ عامل بھی ہے، اور یہ معمول ہے. یہ معمول ہے، اس نے اسے جر دیا ہے. اور کلامیات میں دو چیزیں مجرور ہوتی ہیں، جار کا مدخول اور مضاف الیہ. اس کے علاوہ اگر آپ کو جار مجرور نظر آئے، یعنی کوئی اسم حالت جری میں نظر آئے، تو وہ تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو سنن کا بتا دیا، یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جو ہے وہ اس کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے. یہ اس کی حالت جری ہے. آگے ضمیر ہے، اور یہ جو اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے، یہ پکا قاعدہ یاد رکھ لیں. اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ جو ضمیر ہوتی ہے مجرور متصل ہوتی ہے اور مضاف الیہ بنتی ہے. حروف جارہ کے ساتھ جو ضمیر آتی ہیں، ضمائر آتی ہیں، وہ بھی مجرور ہوتی ہیں. وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، وہ جار کا مجرور بنتی ہیں.
اب ہم انشاءاللہ تعالی بیان کی صرفی تحقیق پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. دیکھیں بیان یہ مصدر ہے. اب اسے آپ سیغ سام میں دیکھیں. سب سے پہلے تو یہ سیغ سام میں کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اور اسے شخص اقسام میں آپ دیکھیں تو شخص اقسام میں یہ ثلاثی ہے، یعنی کہ یہ اسم ہوا اور شخص اقسام میں کیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے. یہ ثلاثی مجرد ہے. سیغ اقسام میں اسم ہے بیان اور شخص اقسام میں ثلاثی مجرد ہے. سیغ اقسام سے مراد اسم فعل حرف ہوتا ہے اور شخص اقسام سے مراد ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی ہے. تو یہ ثلاثی مجرد ہے. 3 حروف اصلیاں ہیں اس کے اندر. اور یہ اسے آپ اگر دیکھیں ہفت اقسام کے اندر تو یہ ہفت اقسام میں ہی ہے. میں یہاں لکھ دیتا ہوں ہفت اقسام. تو ہفت اقسام کے اندر یہ اجوف ہے، یعنی اسے ہم معطل العین بولتے ہیں. معطل العین کا دوسرا نام اجوف ہے اور یہ اجوف یائی ہے. اجوف یائی بیان. اب اس کا آپ مادہ نکالیں تو یہ مادہ ہوگا با یا اور نون. با یا اور نون تو ثابت ہوگا یہ اجوف، کیونکہ اجوف اسی کو بولتے ہیں جس کے عین کلمے میں حرف علت آ جائے. واو ہوگا تو واوی، یا ہوگا تو یائی. یہ ہے اجوف یائی. اب اس کا باب کون سا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کا باب ہے دواد باب ضربا یضربو، یعنی کہ بانا یبینو بیانن اور تبیانن اور تبیانن، یہ اس کے مصدر آتے ہیں. بیانن تبیانن تبیانن. بانا اور یبینو بیانن یہ ہے مصدر. تو بیان سیغ اقسام میں اسم، شخص اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں معطل العین. معطل العین کا دوسرا نام اجوف اور یہ ہے اجوف یائی. اس کا مادہ ہے با یا نون. اس کا باب ہے دواد ضربا یضربو. سنن. اب اسے آپ سیغ اقسام میں دیکھتے ہیں تو یہ اسم ہے اور شخص اقسام میں دیکھیں یہ شخص اقسام میں ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد ہے اور اسے آپ ہفت اقسام میں دیکھیں. ہفت اقسام میں یہ ہے مضاعف. مضاعف یعنی کہ سنن. سیغ اقسام میں ہم نے دیکھا تو اسم، شخص میں دیکھا ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں دیکھا تو یہ ہے مضاعف. اور اس کا جو ہے آپ مادہ نکال لیں. اس کا مادہ ہے سین نون اور نون. سین نون اور نون دو ہم جنس حروف آ رہے ہیں ایک ہی کلمے میں تو ہم اس کو بولتے ہیں مضاعف. اسے ہم بولتے ہیں مضاعف. اب اس کا باب دیکھیں تو باب اس کا ہے نون. نون یعنی کہ نصرہ ینصرو. اور ہم نے آپ کو بتا دیا سنن یہ فعالن کے وزن پر سنن
یہ فعلن کے وزن پر، فعلن کے وزن پر یہ جمع مقصر ہے. پھر آگے جمع کی دو قسمیں ہیں، تو یہ جمع کثرت ہے. جمع کثرت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پھر سن لیں. سنن سے سامی اسم، شخص میں ثلاثی مجرد، ہفت سامی مضاعف، مادہ سین نون نون، باپ نصر ینصرو، سنن فعلن فعلن، سنن فعلن، اس کا وزن ہے کہ فعلن. سنن فعلن کے وزن پر جمع مقصر ہے، اور یہ جمع کی پھر آگے اقسام ہے. قلت ہے کہ جمع کثرت ہے، یہ جمع کثرت ہے. جی وہی احد و خمسون، وہی احد و خمسون، ھذا فصل فی سننھا، یہ فصل وضو نماز کی سنتوں کے بارے میں ہے، کہ بیان میں ہے. یہ فصل نماز کی سنتوں کے بیان میں ہے. آگے بتایا وہی احد و خمسون، یہ جو سنتیں ہیں یہ کتنی ہیں؟ یہ 51 ہے، یعنی 51 ہے. 51 سب سے پہلے یہ واو ہے، اس واو کو بولتے ہیں، واو کو لے لیں، نیا جملہ بنا لیں تو یہ واو استئنافیہ. استئنافیہ اگر اس کو نیا جملہ بنائیں تو اس واو کو استئنافیہ لے لیں. اگر ماقبل جملے پر عطف ڈالنا ہے تو اس واو کو عاطفہ لے لیں، کیونکہ ماقبل جو جملہ ہے وہ بھی جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ. اگر واو عاطفہ لیں گے تو ماقبل کو معطوف علیہ بنا دیں، پھر اس کو معطوف. اور اگر ماقبل سے اعرابی تعلق نہیں رکھنا تو واو استئنافیہ. ہیا ضمیر ہے، اور یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. اچھا، جملے کے شروع میں اگر ضمیر مرفوع منفصل آئے تو وہ مبتدا بنتی ہے. یہ ہمارے پاس مبتدا آ گیا، اور مبتدا ہی کو مسند الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ہمیں خبر چاہیے، اور احدن یہ ہے معطوف علیہ، یہ واو حرف عطف ہے، یہ واو مبنی علی الفتح ہے، اور یہ واو بھی مبنی علی الفتح ہے. اور خمسونہ یہ معطوف ہے، خمسونہ یہ معطوف ہے. یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، یہ بن گیا خبر. ٹھیک ہے، اور خبر مسند ہوتی ہے جناب. ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وہی احد و خمسون، جو نماز کی جو سنتیں ہیں وہ یہ کتنی ہیں؟ 51 ہیں. وہ سنتیں 51 ہیں، یعنی 51 ہیں. مبتدا خبر کے ترجمے میں ہے کہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ بنے گا مبتدا، اور یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ بن جائے گی خبر. آخر میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کریں، کمنٹ دے دیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور جو نئے اسلام بھائی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ہم الحمدللہ آن لائن درس نظامی پڑھاتے ہیں. یہ کلاس جو ہے ویڈیو کال کے ذریعے وائٹ بورڈ پر ہوتی ہے. آپ نور الاضاء ترکیبوں کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، 1 گھنٹہ دورانیہ ہے. اگر آپ قرآن کریم ترکیبوں کے ساتھ اور لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، نحوی ترکیب کے ساتھ، صرفی تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا دورانیہ بھی 1 گھنٹہ ہے. آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اور آپ ہدایت النحو پڑھنا چاہتے ہیں یا تدریسی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں 031002728009، ورنہ اپنا نمبر ہمارے چینل پر کمنٹ میں ڈال دیں کہ ہم آپ سے درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو داخلہ مل جائے گا. فیس بہت ہی مناسب ہے. آپ جب رابطہ کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کو مزید تفصیل بتا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.